ہمارے ہاں سیاست اور مذہب، ان دو چیزوں میں پچھلے 2 سے 3 عشروں میں اتنی تیزی کے ساتھ خرابیاں آئی ہیں کہ لوگ اپنے سیاسی مخالف کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں سیاسی ورکرز جو ہوتے ہیں ایک پارٹی کے دوسرے پارٹی کے ساتھ جو لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، جس حد تک بدتمیزی کرتے ہیں اور جس حد تک دوسرے سیاستدانوں کی کردار کشی کرتے ہیں، یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح مذہبی اختلاف، مسلکی اختلاف کی بنا پر بھی کسی کی ماں بہن کو ڈسکس کرنا، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو گالیاں دلوانا یا گالیاں دینا، یہ گندہ ترین کام ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا دین نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیے، تو حضور نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنت بھیجنے کے لیے یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مخالفین پر لعنتیں نہ بھیجا کریں۔ کسی کے ساتھ اختلاف یہ کہہ کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ محترم مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے، یا یہ کہہ دیں کہ حضرت میں آپ کی بات نہیں مان سکتا یا آپ کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا، بات ختم ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ یہ تمام علماء کو، داعیان دین کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہماری بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو بھائی نہ مانیں، ہمیں بات منوانی نہیں، ہمیں بات سنانی ہے۔ داعی اللہ، جو بندہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا حوصلہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ 13 سالہ مکی دور ہے۔ کبھی آپ کو فرصت ملے تو شیب ابی طالب کے حالات پڑھیں کہ حضور کے ساتھ کیا ہوتا رہا، گندم تک، اناج تک وہاں نہیں جانے دیتے رہے کفار، لیکن حضور نے کوئی گالی نہیں دی انہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولا ان کے خلاف۔ اسی طرح ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ پھر طائف کے بازار میں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، صحن حرم میں، حضور کے اپنے کاشانہ اقدس میں، حضور گھر سے نکلتے تھے تو وہ بدتمیزی شروع کرتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات پر کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن حضور کی خاموشی کے 2 نتائج برآمد ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کی جہاں بیعت بھی کی گئی، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ دوسرا یہ کہ حضور کی اس خاموشی کے نتیجے میں لوگوں پر حضور کے اخلاق عالیہ کا وہ سحر طاری ہوا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے مشرف با اسلام ہوتے رہے، اور مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی۔ آپ دیکھیے جب حضور مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، ہجرت کا مطلب ہے تنگ آ کر حضور گئے تھے، تو حضور نے کعبہ اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے فرمایا تھا کہ اے شہر مکہ، دنیا کا کوئی شہر مجھے تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ تو حضور وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن 8 سال بعد حضور جب تشریف لائے ہیں تو اس دن حضور چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بس آج تو معافی کا دن ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، حضور نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو پکڑا دیا، فرمایا نہیں آج تو معافی کا دن ہے۔ تو اس اخلاق نبوی کو آج اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔